السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور الإين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذ امرأة زوجها فی الدنیا، جب بھی دنیا کی عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، الا قالت زوجته من الحور العین، الا قالت زوجته من الحور العین، مگر جنتی عورت حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی جو جنتی عورتیں ہیں جن کو حور کہا جاتا ہے، وہ حور عین پکارتی ہیں، کہتی ہیں لا تؤذی، اسے اذیت نہ دو، یعنی اپنے شوہر کو نہ ستاؤ، اسے تکلیف نہ دو، قاتلک اللہ، قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ یہ جنتی عورتیں وہاں جنت میں یہ آواز پکارتی ہیں، یہ بد دعا بھیجتی ہیں، قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے۔ فإنما هو عندك دخیل، فإنما هو عندك دخیل، دیکھو وہ تمہارا شوہر تمہارے پاس چند دنوں کے لیے ہے، ایک مسافر جیسا ہے، تیرے پاس ایک مسافر جیسا ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ دنیا کی جب تک زندگی ہے تب تک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے تمہارے پاس۔ یوشک ان یفارقک الینا، قریب ہے کہ وہ تم کو چھوڑ کر جلد ہمارے پاس آ جائے، تم کو چھوڑ کر جلد ہمارے پاس آ جائے۔ یہ جامع ترمذی، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کو ستانا، شوہر کو پریشان کرنا، شوہر کی مخالفت کرنا، شوہر کی ناقدری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم یہاں ہیں، ہماری عورت یہاں اس دنیا میں ہم کو یہاں ستا رہی ہیں، جنت میں جو جنتی عورتیں حور ہیں وہ ایسی عورتوں پر بد دعائیں بھیجتی، برا بھلا کہتی، اور مزید یہ کہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو تمہارا شوہر ہے یہ چند روزہ ہے، چھوڑ کر تم کو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرو گی، اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرو گی، ان کو ستاؤ گی، پریشان کرو گی، اذیت پہنچاؤ گی، اپنے شوہر سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، یعنی تمہارا شوہر آخرت میں تمہارے ساتھ نہیں رہے گا،
وہ ہمارے پاس آ جائے، تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ شوہر کی مخالفت، شوہر کو ستانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اس میں بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی عورتوں کے لیے خاص طور سے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے، مردوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بس وجہ یہی ہے، زبان درازی، نعمت کی ناقدری، احسان فراموشی، شوہر کو ستانا، شوہر کو برا بھلا کہنا، لعنت ملامت بھیجنا، یہی تمہارا جرم ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ ہماری اور آپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی بیویوں کی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں، انہیں بتائیں، شوہر کا مقام بتائیں۔ آج ہمارے سماج میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دور میں یہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گھر کا بگاڑ، فساد، فتنہ جو برپا ہو رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ یہ عورتیں شوہروں کے تابع ہیں، مرد ذمہ دار ہے، شوہر قوام ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے، مگر یہ قوامیت اور ذمہ داری اب مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، پورا کا پورا کنٹرول اور پوری ذمہ داری اب عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بگاڑ اور فساد برپا ہو رہا ہے، اور یہ خواتین یا عورتیں اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں اور ہمیشہ مخالفت، لڑائی، بدزبانی اور نعمتوں کی ناشکری۔ شوہر بیچارہ زندگی بھر کما کما کر کے بال بچوں کی تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور تھوڑی سی بات ہو گئی، تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی نرم گرم کی بات ہو گئی، بیوی کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ پورا کا پورا کام اور پوری قربانی شوہر دے رہا ہے، شادی کے بعد سے لے کر مرتے دم تک، آخری سانس تک شوہر اپنے بال بچوں کی فکر میں، ٹینشن میں بالکل ڈوبا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے ہمیشہ اپنے گھر کی فکر ہے، بال بچوں کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، کھانے پینے، دوا علاج، کپڑا لتا، سب چیز کی فکر شوہر کو رہتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے، بیوی کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ پورا 60 سالہ 40 سالہ زندگی کی جو قربانی ہے شوہر نے دی ہے، کمایا ہے، دیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، احسان کیا ہے، اور ان سب احسانات کو اپنے پیروں تلے دبا دیتی ہے، یہ عورت کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں پر رحم فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شوہروں کا بڑا مقام ہے، شوہر کا بڑا درجہ ہے۔ جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، تو جنت کی خواتین، جنت کی عورتیں حور عین بد دعا بھیجتی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قوامیت پر قائم رہیں، نگراں رہیں، اور اپنی بیویوں کی تربیت کریں، اپنے بال بچوں کی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔